اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم عصر حاضر کے عظیم مفسر، سیرت نگار، جسٹس، سینکڑوں علماء کے استاد، ادیب، عالم ربانی، عالم بے بدل، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے تعارفی گفتگو پیش کریں گے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 جلدوں پر مشتمل اردو زبان میں قرآن مجید کی ایک بڑی جامع اور بڑی بلیغ تفسیر ضیاء القرآن لکھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوتا ہے کہ جب قرآنی مفاہیم کو اور قرآنی مطالب کو اردو زبان کے سانچے میں ڈال کر لوگوں کے ذہن و قلب کو قرآن کے نور سے روشن کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ اگرچہ بہت سی تفاسیر اس دور میں لکھی گئی جس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا، اور ایک حد تک اردو دان طبقہ نے اس سے استفادہ بھی کیا، لیکن چونکہ عربی زبان ام الالسنہ، مدر آف لینگویج ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے، اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس کے معانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر قرآن کے اسرار و رموز اور قرآنی حکمت کے اوپر مبنی موتیوں کو تلاش کرنا ایک عالم ربانی کا ہی کام تھا۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف دینی علوم سے بہرہور شخصیت ہیں، بلکہ آپ نے اپنے دور کی تمام عصری علوم کے اوپر بھی دسترس حاصل کی، حتیٰ کہ عالم اسلام کی مایہ ناز اسلامی یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے آپ نے اسلامک لا کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کی، اور اسپیشلی عربک لٹریچر جو ہے، عربی ادب، اس کے اندر آپ نے کمال اور ترک حاصل کیا۔ نتیجتاً واپس جا کر آپ نے قرآن مجید کی ایک ایسی تفسیر لکھنے کی سعی فرمائی کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے اور تفسیر پڑھتے ہوئے قاری قرآن کے اعجاز کے اندر اور قرآن کے حسن ہدایت کے اندر خود غوطہ زن ہو جائے، کیونکہ بے شمار تراجم آپ کو ایسے ملیں گے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ربط قائم نہیں رہتا قاری کا، اور پھر یہ ہے کہ لفظ کہیں اور ہوتا ہے اور ترجمہ کہیں دور جا کر ہوتا ہے، کہیں لفظی ترجمہ ہے تو با محاورہ نہیں، کہیں با محاورہ ہے تو لفظی ترجمہ نہیں، با محاورہ اور لفظی دونوں کا ارتباط اور دونوں کو ملا کر اگر کیا ہے تو بر صغیر پاک و ہند میں یہ پہلی کاوش حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور بعد ازاں تفسیر ضیاء القرآن کی صورت میں 5 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی بڑی ہی محبت اور عرق ریزی کے ساتھ اور ادبی اور عربی قواعد کی روح سے لغت کے اصولوں کے مطابق عربک گرامر کو پیش نظر رکھ کر ان کی جو ہے لغوی اور صرفی اور نحوی تراکیب کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی کی کہ قاری پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ عہد رسالت میں پہنچ گیا ہے جب قرآن خود صاحب قرآن کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ انہی لذتوں سے وہ خود کو شاد کام کرتا ہے، وہی کیف و سرور محسوس کرتا ہے تفسیر ضیاء القرآن پڑھتے ہوئے، جو کیف و سرور ابتدائے اسلام میں صحابہ کو بارگاہ نبوت میں قرآن کا درس لیتے ہوئے نصیب ہوتی تھی، کیونکہ ایک مفسر الفاظ صرف قال الفاظ کے ساتھ ہی نہیں کھیلتا اور سینہ کرتاس کے اوپر لفظ اور حروف کے صرف موتی ہی نہیں ٹانگتا، بلکہ قرآن کے بحر بے کنار میں وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اور قرآن اپنے معانی، مطالب اور ہدایت کے چہرے سے نقاب اسی کے لیے پلٹتا ہے جس کا دل خود متقی ہوتا ہے۔ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ربانی بھی ہیں اور اپنے عہد کے ایک عظیم الشان صوفی بھی ہیں، جلیل القدر صوفی ہیں۔ زہد و تقوی اور طہارت میں آپ کی مثال تمام مسالک کے لوگوں نے دی ہے۔ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے
مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ابن جریر اور ابن کثیر جیسا مورخ اور محدث، اور پھر زمخشری اور ابو حیان اندلسی جیسا ادیب اور نکتہ سنج، اور امام قرطبی جیسا مکنن، اور رازی اور بزاوی جیسا صرفی اور نحوی علوم کا ایک بحر بے کنار جس میدان میں موجود ہیں، آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ یہ میں کام کیسے کروں۔ اس سطح کے لوگ قرآن کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور اس سے عمل کی اور ہدایت کی خیرات مانگ رہے ہیں، لیکن میرے رب نے چاہا اور مجھے اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا اردو زبان میں قرآن کے معانی، مطالب اور مفاہیم کو لوگوں کو آسان فہم میں پیش کروں۔ تفسیر ضیاء القرآن میں 50 سے زیادہ تفاسیر سے استفادہ کیا گیا۔ عصری اور قدیم تفاسیر میں سے 50 سے زائد تفاسیر سے حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استفادہ کیا۔ یعنی قدیم اور جدید کا حسین امتزاج اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ تفسیر ضیاء القرآن ہے، جس کے اندر جو ہے شان الوہیت بھی ہے، اثبات توحید بھی ہے، رد شرک بھی ہے، اور پھر جس خوبصورتی کے ساتھ صاحب قرآن کے مقام و مرتبہ کا تحفظ پیر صاحب نے کیا ہے، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مولانا امین احسن اصلاحی جنہوں نے تدبر القرآن لکھی، وہ فرماتے تھے کہ جب تک تفسیر ضیاء القرآن میں نے نہیں پڑھی تھی اور جب تک چھپ کر نہیں آئی تھی، میں سمجھتا تھا کہ اردو ادب میں، لٹریچر میں اور جدید اسلوب میں تدبر القرآن سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے تفسیر ضیاء القرآن کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس میدان میں کوئی مجھ سے بھی بڑے قد کاٹ کا شخص موجود ہے، جس کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری۔